اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پارٹ 6 متفرق، مال اور رزق کمانے کا روحانی عمل اور معلومات۔ نانی اماں کی باتیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ مومنہ: السلام علیکم، کیا حال ہے نانی اماں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اور سب گھر میں کیسے ہیں؟ نانی اماں: ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، سب گھر میں کیسے ہیں؟ بچے خیریت سے ہیں؟ مومنہ: جی نانی اماں، سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ کے پاس اپنے مسائل کی ٹوکری کھول دیتی ہوں، مومنہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نانی اماں: تو اچھا کرتی ہو نا، مجھ سے نہیں کرو گی تو کس سے کرو گی؟ نانی اماں نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مومنہ: تو اور کیا نانی اماں، امی کی وفات کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری ماں کی کمی کو آپ کی صورت میں پورا کیا الحمدللہ۔ نانی اماں: ہاں بیٹا، تمہاری ماں کو گزرے کتنے برس ہو گئے اور اس بڑھیا کو دیکھو ابھی تک بیٹھی ہے۔ نانی اماں کی آواز میں بیٹی کے فوت ہو جانے کا غم تھا۔ بس بیٹا، ایک دن سب کو جانا ہی ہے اس جہان فانی سے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اگلا انجام اچھا ہو، آمین۔ یہ صحیح کہہ رہی ہیں نانی اماں، بہت یاد آتی ہے امی کی، لیکن اس رب کے فیصلوں پر راضی ہونا سکھایا تھا ہماری ماں نے، ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ نانی اماں: ہاں بیٹا، شکر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی نعمتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتی رہا کرو، اور اپنی اور بچوں کی صحت کے ساتھ ساتھ ایمان کا بھی خیال رکھا کرو۔ مومنہ: ہاں جی نانی اماں، کوشش تو کرتی ہوں، لیکن مصروفیت تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ نانی اماں: تو آسانی کی سنت دعا پڑھتی رہا کرو، دیکھنا انشاءاللہ کیسے آسانیاں ہو جائیں گی۔ آسانی کی دعا: اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ترجمہ: اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ مومنہ: ٹھیک ہے نانی اماں، اتنی اچھی باتیں بتانے کا شکریہ، بہت ہمت ملتی ہے مجھے آپ سے بات کر کے۔ نانی اماں: اچھا مکھن لگانا بند کرو اور اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا بہت۔ نانی اماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ مومنہ ہنستے ہوئے: ٹھیک ہے نانی اماں، آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور سب کو سلام دیں، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ خسارہ: میں تمہارے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، بس بات ختم۔ شاکرہ دو ٹوک لہجے میں بولی۔ میں بھی تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا، پاگل عورت، تم نے میرا جینا محال کر دیا ہے، جاؤ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ اشفاق احمد بھی چلا کر بولے۔ سارا گھر لڑائی کے شور سے لرز رہا تھا، سائرہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر ماں باپ کی لڑائی کی وجہ سے آنسو بہا رہی تھی۔ گھر میں ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ سائرہ سے چھوٹی مائرہ کالج گئی تھی، عمر اور عمیر بھی گھر سے باہر تھے۔ سائرہ ماں باپ کی درجہ تلخ کلامی پر گھبرا سی گئی اور سوچنے لگی کوئی تو گھر پر ہوتا، کم از کم کسی کی وجہ سے سہارا تو ہوتا، وہ کس کو اپنا مسئلہ بتائے اور کیا کرے۔ ابھی سائرہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جب دروازہ کھولا تو دروازے پر نانا جی کھڑے تھے۔ سائرہ دل ہی دل میں خوش ہوئی کہ چلو اب تو جھگڑا ہی ختم۔ نانا جی کو اماں جی نے کوئی بات بتانی نہیں، اور ویسے بھی وہ انہیں بہت یاد کرتی ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ انہوں نے نانا جی سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی، لیکن یہ کیا، آج تو انہوں نے خود ہی ساری رام کہانی نانا جی کو سنا دی۔ نانا جی تو ابا جی کے پیچھے لگ گئے اور بولے، یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، میری بیٹی مجھ پہ بھاری نہیں ہے۔ ابا جی اپنی صفائی دینے لگے، وقت پر نہ کھانا تیار نہ کپڑے تیار، اور میری وہ اولاد جس کے لیے میں نے ساری عمر پردیس کاٹا، اب تو وہ بھی نکارا ہے، کروں تو کیا کروں؟ بس اب بات ختم، بیٹیاں میری ذمہ داری ہیں، یہ اور اس کے بیٹے بھاڑ میں جائے، اس نے میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہے۔ نانا جی ساری بات سن کر تھوڑے نرم ہو گئے اور بولے، بات سنو، اب تو صبر کرو، اب تو ساری اولاد جوان ہے، اب ایسا مت کرو اور اپنا گھر بچاؤ۔ ابا جی جو پہلے بھی نانا جی کو کبھی جواب نہ دیتے تھے، خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ اماں بھی خاموش ہو گئیں، ابھی خاموش ہی تھیں کہ عمر اندر آ گیا اور بولا، واہ، آج تو نانا جی بھی آئے ہیں، سنائیں کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ نانا جی بولے، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ۔ عمر بولا، میں بھی ٹھیک ہوں، کیا کر رہے ہو آج کل؟ عمر بولا، کچھ نہیں۔ نانا جی بولے، کوئی کام دھندا کرو، باپ نے جو کمانا تھا کما لیا، اب تم خود کوئی کام کرو، آئے روز تمہاری وجہ سے تمہارے ماں اور باپ کی لڑائی ہوتی ہے۔ عمر بولا، میری وجہ سے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ویسے ابا نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے جو اتنا سناتے ہیں؟ وہ کون سا ابھی اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ ان کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیا کریں۔ عمر یہ کہتے ہوئے کچن میں چلا گیا، اور شاکرہ بھی ساتھ ساتھ بولنے لگی کہ تمہارے باپ نے تنگ کرنے اور بات سنانے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟
عمر بولا، چھوڑیں اماں یہ باتیں، آج یہ بتائیں آج بنایا کیا ہے؟ اماں بولی کہ آج تمہارے ابا گوشت لائے تھے، وہی پکایا ہے۔ سائرہ جاؤ بھائی کو کھانا دو۔ سائرہ کچن میں جا کر کھانا ڈالنے لگی اور سوچنے لگی پتہ نہیں سکون کب نصیب ہوگا۔ سائرہ زیادہ وقت اماں کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے اور بالخصوص ماں ہونے کی وجہ سے سائرہ کو ماں سے ہمدردی تھی، اور اب وہ ابا سے گویا چڑ سی گئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ابا سے پیار نہیں تھا، بلکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ ابا خاموش ہو جائیں تاکہ جھگڑا ختم ہو۔ سائرہ کو ان جھگڑوں سے بہت عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، اور وہ اپنے گھر والوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹا عمر، پھر عمیر، اور پھر سب سے چھوٹی مائرہ تھی۔ سائرہ اور عمر کے درمیان زیادہ فرق نہیں تھا۔ سائرہ عمر سے صرف 1 سال بڑی تھی۔ اشفاق احمد پہلے نوکری کرتے تھے، بہت محنت کی، جب 4 پیسے جمع ہوئے تو وہ پردیس چلے گئے۔ اس وقت سائرہ اور عمر بہت چھوٹے تھے۔ 5 سال پردیس میں رہنے کے بعد جب واپس آئے تو کپڑے کا کاروبار شروع کیا۔ وہ بھی خوب چل پڑا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور شام ڈھلے گھر آتے۔ بچوں سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی۔ جمعے کے دن وہ گھر پہ ہوتے، اس وقت بھی وہ گھر میں ڈانٹتے رہتے۔ اشفاق احمد طبیعت کے ذرا سخت تھے اور وہ لڑکوں سے ذرا سختی کرنے کے قائل تھے۔ اشفاق احمد بچوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے، لیکن انہیں پڑھائی کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ جب وہ بچوں کو پڑھنے کا بولتے تو شاکرہ کہتی کہ پڑھ لے گا، ایک ہی تو چھٹی کا دن ہے۔ اشفاق احمد جھلا کر کہتے، شاکرہ یہ پڑھ نہیں رہا، اس کی صحبت ٹھیک نہیں، تم اسے کچھ بھی نہیں کہتی اور مجھے بھی کچھ کہنے نہیں دے رہی، اس کا کیا بنے گا؟ شاکرہ کہتی، بن جائے گا، آپ بس کر جائیں۔ تو اشفاق احمد چپ ہو جاتے۔ عمر تو اپنی ماں کو مہان سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے ہی اس کی تمام جائز و ناجائز خواہشات پوری ہو جاتی تھی۔ سائرہ نے عمر کے سامنے کھانا رکھا اور کمرے میں چلی گئی اور غمگین ہو گئی، اور سوچنے لگی کہ پتہ نہیں اماں اور ابا کی بنتی کیوں نہیں ہے۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کی وجہ سے تمام حالات سے واقف تھی۔ اس کے ابا کام کاج میں مصروف رہتے، گھر کی ساری ذمہ داریاں ماں پر تھیں، کیونکہ ابا کا کام ہی ایسا تھا کہ وہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ہی گھر کو چلاتے، اور بس ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ بچے دینی اور دنیاوی علم حاصل کریں۔ ابا گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اچھے سے پورا کرتے، گھر، لباس، رہن سہن، غرض ہر طرح سے اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے۔ لیکن شاکرہ کی طبیعت لاابالی تھی۔ چاہتی تو شاکرہ بھی یہ نہیں تھی کہ بچے بگڑ جائیں، لیکن شاکرہ کی طبیعت لاابالی تھی۔ ایک تو تربیت کا فقدان، دوسرا طبیعت کی ناشکری تھی، ارد گرد کا ماحول، اور سب سے بڑھ کر اشفاق احمد کو عزت اور محبت نہ دینا، اور اشفاق احمد کی ہر بات کو غلط سمجھ کر رد کر دینا شاکرہ کی فطرت میں تھا۔ یہی بات بچوں نے بھی سیکھ لی۔ انہیں اپنے باپ کی ہر بات تو کیا، اپنے باپ کی پوری ذات ہی خامیوں سے بھری ہوئی نظر آتی۔ اوپر سے روک ٹوک بھی بچوں کو نہیں پسند تھی۔ رفتہ رفتہ یہ بات اتنی بڑی کہ بچے اپنے باپ سے مکمل طور پر لاپرواہ ہو گئے۔ باپ کی ہر نصیحت کو یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ ان کو تو بولنے کی عادت ہے۔ اب نوبت جھگڑوں تک آ پہنچی تھی۔ اشفاق احمد کو بچوں اور بیوی کی یہ لاپرواہی بہت ناگوار گزرتی، کیونکہ بچوں نے ان کی سالوں کی محنت کو ضائع کر دیا۔ اس وجہ سے وہ غصہ کرتے، روک ٹوک کرتے، اور اسی لیے ان ساری چیزوں کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ شاکرہ ان کی کسی بات کو بھی خاطر میں نہ لاتی۔ بچے جوان ہو کر شادیوں کی عمر کو پہنچ گئے، لڑکے تو لاپرواہ ہو کر بالکل نکارا ہو گئے۔ سر پر سربراہ کا خوف نہ ہونے نے انہیں بالکل ناکارہ بنا دیا۔ ماں کو بھی زیادہ خاطر میں نہ لاتے۔ شاکرہ خود بھی پریشان رہنے لگی۔ ایک دن شاکرہ اسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ خالہ نور آ گئی۔ خالہ نور کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ خالہ نور سارے خاندان میں سب سے بڑی اور رکھ رکھاؤ والی عورت تھی۔ اس عمر میں عبادت گزار، تہجد گزار، 100 مسلات کی پابند عورت تھی۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ شاکرہ کو خالہ سے خاص لگاؤ تھا۔ خالہ نے پوچھا، تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو؟ شاکرہ نے جواب دیا، بس اشفاق احمد کی چک چک نے پریشان کر رکھا ہے، اوپر سے عمر بالکل ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے۔ خالہ نے کہا کہ تم اشفاق احمد سے بولو کہ وہ اسے کھینچ کر رکھے یا پیار سے سمجھائے۔ بیٹی، ویسے جس گھر میں میاں بیوی ہر وقت لڑتے رہتے ہوں وہاں سے برکت بھی اٹھ جاتی ہے۔ میں تمہیں سمجھاتی تھی کہ انہیں باپ کا ڈر دو، تم نے میری ایک نہ سنی۔ کیا سنتی میں آپ کی؟ شاکرہ غصے سے بولی۔ بس بیٹا، یہی تو تمہارا کام تھا۔ اشفاق احمد کا کام تھا پیسہ کمانا، اور تمہارا کام تھا اسے سنبھالنا اور لگانا۔ اس نے اپنا کام کیا اور تم نے بھی اپنا کام کیا۔ تم نے اس کی عزت ہی ختم کر دی۔ عورت ہی مرد کو بناتی یا بگاڑتی ہے؟
تم نے جب اسے اہمیت نہیں دی تو اولاد نے کیسے دینی ہے؟ اب جب تمہاری اولاد تمہارے ہاتھ سے نکل رہی ہے تو تم پریشان ہو۔ اگر تم دونوں باہمی اتفاق سے اپنا بھرم بنا کر رکھتے تو اولاد کو بھی تمہارا کچھ لحاظ ہوتا۔ اپنے لحاظ کو تم نے خود ہی ختم کر ڈالا ہے۔ لیکن خالہ، لیکن کچھ نہیں، اب بھی اگر تم نے اشفاق سے بنا کر رکھی تو ہی تمہارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میاں بیوی لڑائی کے بعد صلح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور شوہر کے حقوق پر تو ویسے بھی کتنا بڑا حکم آیا ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ بیٹی اب بھی سوچ لو، باوجود اس کے کہ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، شوہر سے صلح کرنے میں ہی بہتری ہے۔ ویسے بھی مرد گھنا سایہ ہے اور اس سایہ کا احساس دھوپ میں ہی ہوتا ہے۔ اس شخص نے تمہیں کبھی دھوپ پڑنے نہیں دی، اس لیے تمہیں بھی اس سائے کا احساس نہیں ہوا۔ شاکرہ خالہ نور کی باتیں غور سے سننے لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، تو دھوپ آنے سے پہلے ہی اس کی قدر کر لو۔ خالہ نور اور شاکرہ بھی باتیں ہی کر رہی تھی کہ عمیر دوڑتا ہوا آیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اماں، ابو۔ شاکرہ نے پوچھا، کیا ہوا تمہارے ابو کو؟ اس نے کہا کہ اماں، ایمبولینس آئی ہے اور اب ابو نہیں رہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ صبح تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ شاکرہ کو خیال آیا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بائیں کندھے میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ شاکرہ نے دھیان نہ دیا اور اشفاق احمد بھی چپ کر کے چل بسے۔ شاکرہ کو لگا کہ اس کی چادر کسی نے کھینچ کر اتار لی ہے۔ وہ اب کسی کھلے آسمان تلے تنہا کھڑی ہے۔ وہ بے وقت آدمی بغیر کچھ کہے چل دیا۔ بھابھی بھائی کی بائیں آرٹری بند ہو گئی تھی۔ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، اس کے دیور نے بتایا۔ خالہ نور نے کہا، دل تو دل ہے، کتنا برداشت کرتا، اور شاکرہ کو سنبھالنے لگی۔ شاکرہ نے کہا کہ اتنی جلدی سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی جلدی؟ بیٹی صبر کرو، سب کچھ جلدی میں ہی ہوتا ہے۔ ہمیں پہلے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور جب سمجھ میں آتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اب صبر ہی ہے، وہی صبر جو تم نے ساری زندگی نہ کیا، اب اس کی موت پر کرو گی، اب صبر ہی باقی بچا ہے۔ شاکرہ حیران پریشان خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنا چپ چاپ بھی بھلا کوئی جاتا ہے؟ اور شاکرہ ایک دم بے خود سی ہو گئی۔ مستنصر حسین تارڑ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جبکہ باپ کے پاؤں میں پھٹا ہوا جوتا ہے جس کو وہ ساری زندگی اولاد کے لیے گھسا دیتا ہے۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ موضوع قیمت۔ وہ سڑک پار کر کے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا جب اس کا سامنا عمر رسیدہ عورت سے ہوا۔ ساڑی پہنے، ماتھے پر تلک لگائے وہ دھان پان سی عورت اس کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاس سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا اماں؟ جی کوئی کام؟ وہ چپ چاپ سی نظریں نیچے کیے زمین کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھنے ہی لگا کہ وہ بول پڑی، رک جاؤ۔ جی فرمائیں۔ تم مسلمان ہو؟ جی الحمدللہ۔ تم پاکستانی ہو؟ بوڑھی عورت تیز تیز بولنے لگی اور اس کی آنکھیں حیرت اور امید سے چمکنے لگیں کہ احمد حسن خود حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا، ماں جی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ احمد حسن پیشے کے اعتبار سے انجینئر تھا اور کمپنی کے ایک وفد کے ہمراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے دہلی آیا ہوا تھا۔ وہ جب فارغ ہوتا تو ارد گرد گھومنے کے لیے نکل جاتا اور اسے لوگوں سے ملنے، رہن سہن دیکھنے کا شوق تھا۔ خاص طور پر بھارت کے لوگ رسم و رواج دیکھنے کا اس کے اندر تجسس تھا، کیونکہ اس کے دادا ہجرت کر کے پاکستان گئے تھے۔ وہ اکثر اسے اپنی بڑی عالیشان حویلی کے، بچپن کے، باغوں کے، زمینوں کے قصے سناتے۔ اسے یہ ساری کہانیاں دل نشیں تو بہت لگتیں، لیکن جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھتا جس میں وہ رہ رہے تھے تو اکثر دادا کو جھنجھلا کر کہتا کہ دادا آپ کی تو کہانیاں بس کہانیاں ہی ہیں، آپ بس کہانیاں ہی سنایا کریں، آپ بھی نہ کیوں چھوڑا اتنی شاہانہ زندگی، کیا ملا آپ کو یہاں آ کر؟ دادا کبھی تو ہنس پڑتے اور کبھی ناراض ہو کر کہتے، عزتاں محفوظ ہو گئیاں پتر، دین محفوظ ہو گیا، ہور کی چاہیدہ؟ آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، وہ دادا سے ناراض ہو جاتا۔ احمد سوچ میں ہی تھا جب بوڑھی نے کہا، میرے گھر آؤ گے؟ میں آپ کے گھر؟ لیکن کیوں؟ نہ کوئی جان نہ پہچان؟ جان پہچان ہو جاتی ہے، تم ضرور آنا، وہ جلدی جلدی کہہ کر اسے پتہ سمجھا کر آگے چلی گئی۔
احمد حسن حیران ہو کر وہیں کھڑا رہا اور سوچنے لگا کہ کل جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگلی صبح اہم میٹنگ سے فارغ ہوا اور جلدی ہوٹل سے نکل کر ٹیکسی پکڑی اور بوڑھی عورت کے گھر ان کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ بیل دی تو ایک بچے نے دروازہ کھولا۔ احمد حسن دروازہ کھلنے پر پریشان ہو گیا کہ بچے کو کیا کہے کہ وہ کس سے ملنے آیا ہے، کیونکہ اسے تو اس بوڑھی عورت کا نام تک پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آنے اور اس بے وقوفی پر ماتم کرنے ہی والا تھا کہ جب اس کے کانوں میں اس بوڑھی عورت کی آواز آئی کہ آ گئے تم بیٹا، اندر آ جاؤ۔ احمد حسن کی جان میں جان آئی اور وہ اندر چلا گیا۔ اس بوڑھی عورت نے اس کو صحن میں بچھی ہوئی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھنے کا کہا اور چپ چاپ بیٹھ گئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد احمد خود ہی بول پڑا، اماں جی آپ نے مجھے کیوں بلایا، مجھے بتائیں۔ بڑھیا بولی، بیٹا مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میری مدد؟ وہ مزید حیران ہوا، کیسی مدد؟ میں چاہتی ہوں میرے بیٹے مسلمان ہو جائیں۔ کیا؟ احمد حسن مزید حیران ہوا، اماں جی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ پھر تو آپ بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں گی۔ بوڑھی زارو کتار رونے لگی، آنسو پانی کی طرح رواں تھے، سسکیاں رکنے کا نام ہی نہ لیتی۔ احمد حسن پریشان ہو گیا، اماں میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بچے، تم نے کوئی غلط بات نہیں کہی، برسوں بعد آج ہی تو کسی نے مجھ سے صحیح بات کہی ہے۔ کیا مطلب؟ میرے بچے میں مسلمان ہوں، وہ سرگوشی میں بولی اور پھر زارو کتار رونے لگی۔ احمد بوخلاص آ گیا کہ اماں کا سارا حلیہ تو ہندوؤں والا تھا اور یہ کہہ رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں۔ وہ پریشان سا ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اماں اپنے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی، میرے بچے میں اپنے ماں باپ اور ایک بھائی کے ساتھ یہاں پاس ہی ایک گاؤں میں رہتی تھی۔ میرا باپ ایک غریب آدمی تھا، ہندو بنیے ہمارے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک کرتے۔ میرے باپ کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس سے گزر بسر ہوتا، لیکن میرا باپ ہندو بنیے کے قرض کے بوجھ تلے آ گیا، زندگی عذاب ہو گئی۔ غربت کے ساتھ ساتھ جو عذاب نازل ہوا وہ یہ تھا کہ زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنایا جانے لگا۔ مسلمانوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ ہم اسی خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے کہ ایک دن میرا باپ خوشی خوشی گھر پہنچا۔ آج برسوں بعد میرا باپ خوش تھا۔ وہ میری اماں سے کہنے لگا، ظلم کی اندھیری رات کا خاتمہ ہونے والا ہے سکینہ کی ماں، ہمیں آزادی ملنے والی ہے۔ مجھے ساتھ والے گاؤں کے ڈاکیے نے بتایا ہے کہ قرارداد پاکستان منظور ہو گئی ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنایا جا رہا ہے۔ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے اور ہمیں آزادی مل جائے گی، کیونکہ قائد اعظم کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے رسم و رواج، ان کا رہن سہن اور سب کچھ الگ الگ ہے، اس لیے یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ ہمارا علیحدہ وطن، ہماری اپنی زمین جہاں مسلمان ہوں گے، ہم اپنے کانوں سے اذان کی آوازیں سن سکیں گے۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں روشنی بھرنے لگی، وہ پھر بولی، دن رات اسی امید میں گزرنے لگے اور کچھ ہی برس گزرنے کے بعد ایک دن ابا نے کہا، پاکستان بن گیا، اب ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ایک دن ہم نے اپنا گھر، مال، مویشی سارا کچھ چھوڑا اور گھر سے نکل پڑے، لیکن ہندوؤں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے ساتھ اور بھی مسلمان تھے جو اس گاؤں میں رہتے تھے۔ تمام مسلمان اپنی اپنی جانیں بچانے لگے، کسی کا کوئی ہوش نہ رہا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میں ہندو کے گھر میں تھی۔ آزادی تو کیا ملنی تھی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جس بوڑھے ہندو کے مال غنیمت میں آئی تھی، اس نے خود ہی میرے ماتھے پر تلک لگایا، منگل سوتر پہنایا اور مجھے سکینہ سے کرشنا بنا دیا۔ سکینہ مر گئی اور کرشنا پیدا ہو گئی۔ اب میں اس ہندو کی باندی تھی جس نے اوپر نیچے اس کے 7 بچے بھی پیدا کیے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کیا ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ مسلمانوں کو اپنی منزل مل گئی اور میں مطمئن ہوگی کہ چلو ایک سکینہ کی قربانی سے جانے کتنی سکینہوں کی عزت محفوظ ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے، مجھے جب معلوم ہوا کہ پاکستان اس طرف واقع ہے تو میں روزانہ مشرق کی طرف منہ کر کے سانس لیتی تھی کہ مجھے ادھر سے ٹھنڈی ہوائیں جو آتی ہیں، لیکن میرے اندر کی روح، سکینہ کی روح، چین نہیں لینے دیتی۔ وہ کہتی ہے تو کرشنا نہیں، تو سکینہ ہے، تو ہندو نہیں تو مسلمان ہے۔ تیرا وطن پاکستان ہے، تو نے وہاں جانا ہے، لیکن وہاں جا نہیں سکتی۔ اب تو پاکستان جانے کے بجائے آگے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ سوچا تم جو مسلمان ہو، پاکستان والے ہو، شاید تم میرے لیے کچھ کر سکو،
شاید کوئی کوشش کر سکو کہ میرے بچے مسلمان ہو جائیں، وہ بس مسلمان ہو جائیں، بھلے وہ یہاں رہ لیں، میری زندگی کے دکھوں کا مرہم ہو جائے گا۔ کچھ نہیں، تم گواہ تو بن جاؤ گے کہ میں سکینہ ہوں، کرشنا نہیں۔ میں تو بس آزادی کی قربان گاہ پر قربان ہونے والی ایک عصمت ہوں۔ احمد حسن شرمندگی کے احساس میں ڈوب گیا۔ اسے اپنے دادا کی بات اب سمجھ آ گئی تھی۔ پتر عزتاں تا محفوظ ہو گئیاں نا، دین محفوظ ہو گیا۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، اور خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ اسی کو پکارو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ موضوع ناقابل یقینی انفارمیشن۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے سے وہ سارا حساب کتاب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ قرآن پاک کی عاجزی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنا باریک حساب کتاب کا کوئی مصنف تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بریکٹس میں دیے گئے یہ الفاظ بطور نمونہ ہے، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا پس منظر اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ آیا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی اتنی ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دنیا و آخرت کا لفظ 115 مرتبہ، شیاطین و ملائکہ 88 مرتبہ، موت و حیات 145 مرتبہ، نفع و فساد 50 مرتبہ، اجر و فصل 108 مرتبہ، کفر و ایمان 25 مرتبہ، شہر 12 مرتبہ، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا سہرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر پر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ باقاعدہ اسکول بن گیا۔ تحقیق کا کام جوں ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرمایا، دوزخ پر ہم نے 19,000 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے، گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہی ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں تحقیق کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 into 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 into 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 into 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 into 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کرتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔
یہ سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں اور یہیں سے 19 کے اس حساب فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 into 4 کا حاصل ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ علق کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل تو حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 into 4 into 4 کا حاصل ہیں۔ اور قارئین اور سامعین کرام، عقل یہ دیکھ کر حیرت کی گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ علق قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورہ الناس کی طرف سے گنتی کریں تو اخیر کی طرف سے سورہ علق کا نمبر 19 بنتا ہے۔ اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو ٹھیک 19 into 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ صورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری صورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 6 ہٹا دیں تو مدنی صورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے، 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل صورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب کہ عقل کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساطت سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی۔ لیکن 1400 سال پہلے اس کا تصور ہی محال تھا، لہٰذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے۔ قرآن کی روز تلاوت کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اتنی قیمتی معلومات صدقہ جاریہ سمجھ کر سب تک پہنچائیں۔ ڈھیروں حلال مال کمانے کا روحانی عمل۔ سنت میں ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے۔ اس کے پڑھنے سے رزق اور باقی سارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔